جو باہر ساتھی کھڑے وہ بھی اندر آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کسی عمل کی توفیق دے دے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ مگر چونکہ میری اور آپ کی محنت دنیا پہ ہوئی ہے تو ہم دنیا کی چیزوں کے ہاتھ میں آ جانے کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں، اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں کا ہاتھ میں سے نکل جانا، دنیا کی چیزوں کا ہاتھوں میں سے چھن جانا، ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، اس کو حالات سمجھتے ہیں، اس کو پریشانی سمجھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جبکہ ایک بار نہیں 1000 مرتبہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے کسی نیک عمل کی توفیق کا مل جانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ایک نماز کا ادا ہو جانا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پتہ ہے آپ؟ اور ایک اللہ کے حکم کا ٹوٹ جانا، چھوٹ جانا، یہ زمین اور آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری سوچ بدلے، سوچ بدلے۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ دنیا کی چیزیں اگر ہاتھ میں آ بھی گئی تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا کی بادشاہت تھی فرعون کے پاس، پوری دنیا کا خزانہ تھا قارون کے پاس۔ جب ان کی بادشاہت نے ان کو کامیاب نہیں کیا اور ان کے خزانے نے ان کو کامیاب نہیں کیا، تو مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، کیا یہ چیزیں ہمیں کامیاب کر دے گی؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیزیں ہمیں کامیاب کر دے گی؟ اس کے حاصل کرنے کی ہم سب دوڑ لگائے ہوئے، جس کے پاس جتنا زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو اتنا کامیاب سمجھ رہا، اور جس کے پاس یہ چیزیں جتنی کم ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا میں بد نصیب ہوں، میں پریشان ہوں، میں حالات میں ہوں۔ کسی سے بھی پوچھو کیسا حال ہے، الحمدللہ۔ کیا ہے؟ اللہ بچے کما رہے ہیں، خود کا مکان ہے، 2 5 10 لاکھ ڈپازٹ ہے، اللہ کا شکر ہے، اور کیا چاہیے؟ بولے مول صاحب لو۔ آپ سوچیں میری اور آپ کی سوچ کتنی غلط ہو گئی۔ صحابہ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور آسمان سے آیتیں اتر رہی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کا لشکر ہے اور یہی کامیاب ہے۔ کون سی کامیابی؟ ارے بھوکوں اور ننگوں کو کون سی کامیابی؟ کامیابی یہ کہ یہ ہے تو بھوکے اور ننگے، مگر اس حال میں بھی انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا۔ ہاں، پہلی صف فجر کی نماز میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی، آپ سوچیں، لیکن فجر نہیں چھوڑتے تھے۔ چھوڑی فجر؟ جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرو، پیارے نبی کی سنتوں پر چلو، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔
اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذہنی سوچ صحیح کرو، چیزوں کے چکر میں مت پڑو۔ انسان کے بننے کا مدار باہر کی کوئی چیز پر ہے ہی نہیں، سن لو میری بات، انسان کے بننے کا مدار باہر کی کسی چیز پر نہیں ہے۔ انسان کے بننے کا مدار اس کے اندر کی مایا پر ہے۔ جتنا اندر یقین ترقی کرے گا، جتنا اندر تقوی ترقی کرے گا، جتنا اندر توکل ترقی کرے گا، قسم خدا کی اتنا انسان اللہ کے ہاں معزز بنتا چلا جائے گا۔ اللہ خود قرآن میں کہتے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، اللہ جانتا ہے کون کتنا تقوی والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے۔ یہ بننا اصل ہے۔ اور ہمارے دعوت کی مبارک محنت کا مقصد ہی ہے، ہمارے دعوت کی محنت کا مقصد ہی ہے، سنو 3 مقصد ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلو، ورنہ ہم بیوقوف کہلائیں گے، بیوقوف، احمق، ہاں کم عقل، کون سا بھی لفظ استعمال کر لو، کیونکہ جو راہی راستہ چلنے والا جس کے سامنے منزل نہیں ہوتی اس کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی ٹرین میں ملا آپ کو، آپ پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ بولے مجھے نہیں پتا۔ تمہیں نہیں پتا تو ٹرین میں کیوں آئے؟ سب چڑھ رہے تھے تو میں بھی چڑھ گیا۔ لو تو بازو والے کو اشارہ کریں گا اس کی پاؤلی کھسک گئی ہے۔ کیوں بھائی؟ بندہ سفر کر رہا ہے، اس کو منزل نہیں پتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کی محنت کا کوئی مقصد نہیں، اور اس کے آگے لکھا ہے بچوں کا کھیل پاگلوں کا فیل۔ بچوں کا، بچے کھیلتے نا، کوئی مقصد نہیں، پہلے مٹی میں کھیلتے تھے، کہاں کھیلتے تھے؟ ہاں مٹی میں گھر بناتے تھے، ہے نا، اور اپنی آواز دے بیٹا چلو کھانا کھا لو، تو اپنا بنا بنایا گھر ہاتھ سے توڑ کے گھر میں چلے جاؤ، اور ہاتھ منہ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ۔ کیا ہوا؟ ہو گیا ختم، کھیل تھا وہ تو۔ اس کے بعد بلاک آئے، کیا ہے؟ بلاک گیم، اور ساتھ میں ایک پرچہ آتا تھا، اس پرچے پہ سب بنے ہوئے ہوتے تھے، کشتی بناؤ، مکان بناؤ، اور وہ بچے جوڑتے تھے، بناتے تھے، اور بنا کے خوش ہوتے تھے، اور پھر توڑ دیتے تھے، پھر ڈبے میں بھر دیتے تھے۔ کیا کر رہے بھائی؟ تو کھیل رہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کرنا ہے۔ اب تھوڑی اور ترقی ہو گئی، اب موبائل میں گیم آ گئے۔ کیا؟ اب موبائل میں کھیل رہے، دیکھو پوری رات کیا چل رہا تھا؟ بولے فری فائر، پب جی۔ کیا ہو رہا؟ تو یہاں سے چلا رہا مار مار، وہ وہاں سے بول رہا مار، پیچھے پیچھے۔ کیا کر رہے بھائی؟ رات کو نیند میں بھی چلا رہے، بولو نیند میں بھی بولتا ہو زور زور سے مار مار۔ میں کہ کیا ہوا اس کو؟ بولے پورا دن موبائل میں پب جی پہ، پورا دن فری فائر کھیل رہے ہیں، بس شوٹ شوٹ شوٹ، بس شوٹ۔ ابے کیا شوٹ؟ کتنے مرے؟ بولو مر گئے، مشن پار ہو گیا۔ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، اگلے لیول پہ آ گئے۔ لو ابھی کیا ملا تمہارے کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بچوں کا کھیل بے مقصد، کوئی ایم نہیں، کوئی نشانہ نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں۔ اور پاگلوں کا فیل، پاگل کوئی کام کرتا کائی کے لیے کرتا؟ ہمارے گاؤں میں ایک پاگل ہے بیچارہ، دماغ کا تھوڑا کمزور ہے، وہ راستہ چلتے چلتے جتنے کاغذ ہوتے سب چنتا، سب کاغذ اٹھاتا، کوئی پیسہ دے ہوئے تو پوسٹ آفس میں سے لفافے خرید کے لاتا۔ لو
اس کو کیا معلوم کاغذ سے اتنی محبت. اور جب جیب بھر جاتے تو پھر دونوں جیب خالی کرتا اور پھر ماچس نکال کے لگاتا اور پھر تالی بجاتا. اس سے پوچھو بھائی صاحب کیا کر رہے؟ بولے اس کو خود کو نہیں معلوم ہے کیا کر رہا. تو کتاب میں لکھا تھا کہ بغیر مقصد کے دو ہی لوگ کام کرتے ہیں، ایک بچوں کا کھیل اور ایک پاگلوں کا بولو فیل. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. یہ کتنے سال سے تبلیغ کر رہے ہیں آپ؟ کہ 25 سال سے. کیا مقصد ہے؟ ثواب مل جاویں، اجر مل جاویں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ثواب کے لیے یہی کام تھا. مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھ لیتے، 12 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے نا. بازار میں جا کے ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیتے، 20 لاکھ نیکیاں مل جاتی. ثواب کے تو بہت سارے کام تھے، دعوت کا کام ہی ثواب کے لیے رہ گیا. ہاں کہ نہیں، اس کام کا مقصد ہے. حضرت معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ اس کام کے 3 مقاصد ہیں. سنو، پہلا مقصد ہے یقین کی تبدیلی. پہلا مقصد یقین کی، سب سے پہلا مقصد یہ ہے. کام کرنے والا کام کرتے 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 اپنے یقین کی تبدیلی چاہے، چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے، مادی چیزوں سے جو بننے کا یقین ہے، مخلوق کا جو یقین دلوں میں بسا ہوا ہے. میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں 5,000 روپے کی ضرورت ہے، کیا کرو گے؟ ہاں کیا کرو گے؟ فلاں کو فون کر دو نا یار، وہ گوگل پے کر دیں، ہے نا، پھر دے دیں گے. کتنے یقین کے ساتھ آدمی بولتا ہے اور کتنے یقین کے ساتھ آدمی فون کرتا ہے. اس کو پورا یقین ہے کہ ابھی میں فون کروں گا تو ابھی 5 آ جائیں گے، ابھی میری ضرورت پوری ہو جائیں گی، پھر آئیں گے تو دے دیں گے. نہیں دینا نہیں، آئیں گے تو دے دیں گے بھائی. چیزیں ہاتھ میں آ جاتی ہے تو آدمی کو سکون مل جاتا ہے، چیزیں نہیں ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے. نہیں سمجھا؟ جیب میں پیسے ہیں تو کتنا یقین کے ساتھ زندگی گزارتا. کوئی بات نہیں یار، فرسٹ کلاس ہوٹل میں بھی چلا جائے گا، چائے بھی پی لے گا، ٹھنڈا بھی پی لے گا. کیوں؟ جیب میں ہے نا، ٹینشن کا کو. جیب میں نہیں ہے تو اپنا گوگل پے زندہ باد. کہ جتنا ان چیزوں کا یقین ہے، ایمانداری سے بتاؤ کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا اتنا یقین ہے؟ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتب میں یہ بات لکھی ہے کہ تمہیں 5,000 روپے میں جو نظر آتا ہے وہ 2 رکعت میں نظر آنے لگے تو سمجھو تم ہدایت کی پہلی سیڑھی پر ہو. کیا کہا؟ 5,000 میں جو نظر آتا ہو، مہینہ پورا ہونے پر تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے تو اس تنخواہ میں ساری چیزیں اس کو نظر آتی ہیں کہ بس یہ 2 تاریخ کو اپنا پیمنٹ ہو جاوے نا تو دودھ والے کا باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ، اور مکان کا بھاڑا بھی، اور لائٹ بل بھی، اور کرانے والے کا بھی. 2 تاریخ کو 3 تاریخ کو اپنا پورا. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، جتنا یقین تمہیں ان نوٹوں پر ہے اتنا یقین بھی اللہ کی ذات میں نہیں. یہ سب سے بڑا یقین کا بگاڑ ہے. اور اگر کوئی سمجھاوے تو آدمی تعجب سے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے اللہ تو کرتے ہیں مگر کچھ ہونا بھی تو چاہیے نا، کیا اللہ ڈائریکٹ کریں گے کیا؟ ایسے تعجب سے کہتے ہیں، ایسا تعجب.
نہیں میرے دوستو، ہمیں یہ سبق نہیں دیا گیا۔ ابھی میں حضرت کا بیان سن رہا تھا، حضرت نے یوں کہا کہ ہمیں یہ سبق نہیں پڑھایا گیا کہ تم دکان کرو ہم نفع دیں گے، تم کھیتی کرو ہم فصل دیں گے، تم تجارت کرو ہم فائدہ دیں گے۔ یہ سبق ہمیں نہیں پڑھایا گیا، یہ سبق ہمیں نہیں پڑھایا گیا۔ بہت دھیان سے سننا یہ بات۔ حضرت نے کہا یہ سبق ہمیں نہیں پڑھایا گیا۔ اللہ کا کوئی وعدہ ان اسباب میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کا وعدہ ہوتا کہ تم دکان کرو نفع ہم دیں گے تو دنیا میں جتنے دکان والے سارے کے سارے کامیاب ہوتے۔ کیوں کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اللہ کا وعدہ ہوتا کہ تم کھیتی کرو ہم فصل دیں تو جتنے کھیڑوت ہیں اور جتنے کسان ہیں وہ سارے کے سارے کامیاب ہوتے، کوئی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا یہ وعدہ ہوتا کہ تم نوکری کرو روزی ہم دیں گے تو جتنے نوکریات لوگ ہیں ایک بھی ناکام نہیں ہوتا، کہ اللہ کا وعدہ ہو جاتا۔ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے ہی نہیں کسی سبب پر۔ سن لو، کان کھول کے سن لو، کسی سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ اعمال پر ہے۔ کس پر ہے؟ ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ارے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہیے، خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ کس پر دیں گے؟ زور سے بول لو ایک بار، کس پر دیں گے؟ نماز پر۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھو ہم تمہاری روزی میں برکت دیں گے۔ لو، بات ہی ختم ہو گئی یہاں پر۔ اور دوسرا وعدہ اللہ کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، اللہ ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے تقوی پر، اللہ کا وعدہ ہے نماز پر۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی۔ نماز پہ وعدہ، تقوی پہ وعدہ، توکل پہ وعدہ۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تم سارے کے سارے ننگے ہو مگر وہ جسے اللہ کپڑے پہنا، تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر وہ جس کو اللہ کھانا کھلاؤ۔ میں نے تو بار بار کہا، ہر جگہ کہہ کر آیا، پورے قرآن کے 30 پاروں میں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثوں میں ایک حدیث اور ایک آیت لا کر بتاؤ کہ دنیا کے کسی سبب پر اللہ نے کوئی وعدہ فرمایا ہو۔ ایک صاحب نے مجھے کمنٹس کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے، حکم نہیں ہے اللہ کا کہ نماز پڑھ کے سب بھاگو، مسجد میں مت ٹھہرو۔ اجازت دی اللہ نے۔ اور تفسیر کے امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر فضل سے مراد روزی نہیں ہے بلکہ یہاں تو بیمار کی عیادت ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر بیمار کی عیادت کرو۔
ورنہ اسی کے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے نبی جی، جب تجارتی قافلہ آیا تو انہوں نے آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے، آپ تو کھڑے رہ گئے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے جتنے وعدے ہیں میرے دوستو اعمال پر ہیں، قسم خدا کی اعمال پر ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو عمل کے ذریعے اللہ کے سامنے پیش کرو۔ فضائل اعمال میں صفحہ نمبر 7 پر حضرت شیخ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی حاجت پیش آئے، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اسے چاہیے 2 رکعت نماز پڑھے، جس نماز کا نام صلاۃ الحاجت لکھا، اور سلام پھیر کر سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں، حمد و ثنا بیان کریں، اور پیارے نبی پر درود بھیجیں، اور پھر ایک دعا بتائی جس کے 10 ٹکڑے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ یہ 10 جملے مل کر ایک چھوٹی سی دعا بن گئی۔ پیارے آقا نے فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پیارے نبی پر درود پڑھے، اور یہ دعا پڑھ کر اللہ سے جو مانگے گا، سنو، جو مانگے گا اللہ اس کو ضرور دے گی، ضرور، پورا یقین۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالی غافل، لاپرواہ کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جس کو اللہ پہ وشواس نہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، دعا تو پورے یقین کے ساتھ کہ میں یہ 2 رکعت پڑھوں گا ابھی میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میری ایک دکان کا مسئلہ ہے یار، مجھ سب کوئی عمل بتاؤ۔ میں نے ان کو کہا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو۔ انہوں نے کہا وہ تو پڑھ کے دیکھ لیا، اس سے کچھ ہوا نہیں، کچھ دوسرا ہو تو بتاؤ۔ سوچ، مسلمان جب یوں کہوے کہ نماز سے کام نہیں بنتے، دعاؤں سے کام نہیں بنتے، تو بتاؤ ہماری گجراتی میں کہ وارتا پوری تھی گئی، بچی کہانی کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ جس آدمی کو اپنے عمل پر یقین نہیں ہوگا وہ عمل کی دوسروں کو دعوت بھی نہیں دے گا۔ سنو، عمل کی دعوت وہی دیں گے جن کو عمل پر یقین ہوگا۔ جو خود عمل کے بارے میں شک و شبہات میں پڑے ہوں گے وہ کبھی دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے مفتی فیضان صاحب کہتے ہیں جو تاجر مارکیٹ میں کھڑے رہ کر یوں کہوے میرا دہی کھٹا ہے، وہ کبھی اپنا دہی نہیں بیچ سکتا۔ بیچ سکتا ہے وہ؟ بولو نا، دہی چاہے کتنا بھی کھٹا ہو، مارکیٹ میں کھڑے رہ کر تو یہی کہنا پڑے کہ میرے سے اچھا دہی پورے سرکھیج میں کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ ایسا ہی بولے گا نا، اپنے جیسا دہی تو کہیں نہیں۔ جب مسلمان کو ہی ان اعمال پر یقین نہ ہو جن اعمال پر اللہ نے قرآن اور حدیث میں وعدے کیے ہوں، تو بتاؤ اس مسلمان کے ایمان کا کیا کریں؟ آج مادیت اتنی غالب آ گئی، اتنی غالب آ گئی۔ ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ انتظام کر دیں۔ میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو۔ اس نے کہا رات کو 2 رکعت پڑھ کے سویا تھا، صبح میں آپ کا خیال دل میں آیا شاید اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ارے صحابہ کے واقعات پڑھو،
اللہ تعالیٰ نے کس طرح غیبی روزی عطا فرمائی، ایسی روزی کہ میں اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ استنجا کرنے بیٹھیں اور چوہا لا کر اشرفی رکھیں، اور 17 اشرفیاں، اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بیان ہے، ان کی روایت ہے کہ قسم خدا کی ان 17 اشرفیوں کے اندر اللہ نے ایسی برکت دی ہے کہ وہ اشرفیاں موت تک چلی ہیں، کہ اللہ جب کام بنائیں گے تو ہمیشہ کے لیے بنا دیں گے۔ مخلوق اگر مدد بھی کرے گی تو ایک ٹائم اور، ارے بولو نا، 4 بچے ایک ملک میں پڑھنے گئے، مدرسے میں علم سیکھنے۔ اس زمانے میں مدرسے میں علم تو سکھایا جاتا تھا، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، کھانے کا بچے خود انتظام کرتے تھے۔ اب وہ چاروں گئے پڑھنے کے لیے، پڑھنے کا داخلہ مل گیا، کھلانے والا کوئی نہیں ملا، کوئی انتظام نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا پہلے داخلہ تو لے لو، کھانے کا تو کچھ کرتے ہیں۔ اب چاروں پڑھنے لگے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں، کیا سمجھ میں آوے؟ ارے 3 دن کے فاقے کے بعد آنکھ میں کیا ہو جاوے؟ آنکھ کے سامنے کیا ہو جاوے؟ اندھارا آ جاوے کہ نہیں؟ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے روزہ رکھنے کے بعد عصر کے بعد کیا حال ہوتا ہے نا؟ ہمارے مولانا عنایت اللہ اکھروی کہتے گرمی کے روزے میں عصر کے بعد سارے کے سارے کوما میں چلے جاتے، کھائی میں چلے جاتے، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کوئی مستی مذاق کرے تو ارے یار چھوڑنا یار تو، کہ نہیں؟ ہاں، سب کی گھڑیاں، سب کی نظریں گھڑیوں پر، اور مؤذن پہ بھی غصہ آتا، ہو گیا نا، بولے یار اب کیا ہے، بولے ہے نا، 2 منٹ صبر نہیں ہوتا، بولو۔ یہ تو 14 گھنٹے کا بات کر رہا ہوں، 72 گھنٹے والوں کا کیا حال ہو؟ 72 گھنٹے ہو گئے، اب انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کیا کرنا، کھانا تو ہے ہی، کھائے بغیر تو ضرورت پوری ہوگی نہیں۔ ایک کام کرو، 3 آدمی پڑھنے جاؤ، 1 آدمی محلے میں کھانا مانگنے جاؤ، کیونکہ 3 دن کے فاقے کے بعد سوال جائز ہو جاتا ہے۔ اب حالت اضطرار میں ہیں ہم، مولوی صاحب سے پوچھنا کیا مسئلہ ہے وہ۔ تو اب 3 آدمی تو گئے مدرسے میں، 3 لڑکے، اور 1 کو بھیجا گاؤں میں کہ تو گاؤں میں جا کھانا مانگ کر لا، شام کو ہم آئیں گے، مل کے کھانا کھائیں گے، اور ہم جو پڑھ کر آئیں گے وہ تیرے کو پڑھا دیں گے۔ ترتیب بن گئی۔ اب وہ گیا بندہ مانگنے کے لیے گاؤں میں۔ اب گاؤں میں پہنچنے کے بعد اس کو مسجد نظر آئی، اس نے کہا مشورہ مانگنے کا ہوا ہے، مگر اس کا خلاصہ نہیں ہوا کہ مخلوق سے مانگے کہ خالق سے، اس کا تو مشورہ نہیں ہوا۔ مجھے مانگنے کے لیے بھیجا، اب میں مخلوق سے مانگوں خالق سے مانگوں، اختیار میرا ہے۔ وہ مسجد میں چلا گیا، اور مسجد میں جا کے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور جو میں نے دعا بتائی وہ دعا پڑھی، اور اللہ کے سامنے رونے بیٹھ گیا۔ اب بھوکا آدمی کیسا روئے اور کیسا مانگے؟ وہ کیفیت اور وہ کیا کہہ رہے ہیں روحانیت، بہت رویا اللہ کے سامنے۔ آخر میں برداشت نہیں ہوا اس سے، تو لیٹ گیا، پیٹ بھی خالی، کیا کرے، اور لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ اب کسی نے آ کر اٹھایا، کسی نے آ کر اٹھایا۔ یہ جب اٹھ کر دیکھا تو سپاہی حکومت کے، اس کو کہا اٹھو، یہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہا بادشاہ صاحب نے بلایا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہم کو کچھ خبر نہیں ہے، بادشاہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ فلاں آدمی مسجد میں سو رہا ہے، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ پہلے کھانا نہیں، اب نئی مصیبت۔ ڈرتے ڈرتے گیا بیچارہ، بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور یوں کہا کہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟
کہ ہم فلاں ملک سے آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہو؟ کہ دین سیکھنے آئے ہیں. کتنے لوگ ہو؟ کہ 4 ہیں. تم یہاں کیوں ہو؟ ساری بات اس نے پوچھی. پھر اس نے کہا بادشاہ صاحب ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ہم تو غریب لوگ ہیں، پڑھنے آئے ہیں. کہا نہیں، ابھی میری تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگی، مجھے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ میرے 4 امتی تیرے ملک میں آئے ہیں اور اس میں سے ایک فلاں مسجد میں سو رہا ہے، تو اس کو بلا، اور جب تک تم اس ملک میں رہو گے تمہارے کھانے کا ذمہ اللہ کے نبی نے میرے ذمے لگایا ہے. آج کے بعد تم کو کہیں جانے کی ضرورت، تمہارا جو ٹھکانہ ہے، تمہارا جو قیام ہے، وہاں سے صبح اور شام 2 وقت کا کھانا میرے وہاں سے آ جائے گا. جب تک تم اس ملک میں ہو تم میرے مہمان ہو. بتاؤ آپ کہ انتظام کون کرتا ہے؟ ارے اللہ کرتے نہیں کرتے. مخلوق سے مانگتے کتنے وقت کا ملتا فیضان؟ 1 وقت کا، 2 وقت کا، پھر بھوک لگ جاتی. اسی لیے کہتے ہیں مانگ اس سے جو دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے. مانگ اس سے جو دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے. اس لیے ایک بات سمجھ لو، جب تک مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک میں اور آپ اللہ کے خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اللہ سب جانتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ جب بندہ دعا اللہ سے مانگتا ہے اور دل میں خیال مخلوق کا رکھتا ہے، فرمایا یہ دعا نہیں ہے، دعا کا شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. شرک. کسی بھی مخلوق کا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے. اللہ میاں کو سیٹنگ نہیں بتانے کا. میری زبان میں میں کہتا ہوں، ہم لوگ دعاؤں میں اللہ میاں کو سیٹنگ سمجھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ میری یہ تکلیف ہے، باقی تو ایسا کر دے تو میرا یہ مسئلہ حل. اللہ میاں کو سیٹنگ بتا دو، اللہ میاں کو راستہ بتاؤ. تو تمہاری اوقات ہے. بالکل نہیں. اللہ سے صرف اتنا کہو اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو چاہتا ہے. وہ دکان والے کی میں نے بات کی نا، میں نے اس کو ایک بات سمجھائی. میں نے کہا کہ تم ایسا نہ کہو کہ اللہ میری دکان کا مسئلہ حل کر دیں، بلکہ یوں کہو کہ اللہ میرے لیے خیر کا فیصلہ کر دیں. ہو سکتا اللہ اس سے بہتر کوئی چیز تمہیں دے دے. تم اسی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بولے کیا مطلب؟ میں کہا مطلب تم سمجھ جاؤ. اللہ نے جو تمہارے لیے خیر رکھی ہے وہ مانگا کرو اللہ سے. اپنی ضد پر اللہ کو مت لاؤ. نہیں سمجھ میں آئی؟ آدمی اللہ سے کہتا ہے اللہ بس میرا 1 لاکھ روپے کا مسئلہ ہے تو حل کر دے. وہ تو 1 لاکھ روپے آئیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر کوئی نیا مسئلہ آیا تو اس کے بجائے اللہ سے یوں کہو کہ اللہ موت تک میری سارے مسئلوں کو عافیت کے ساتھ تو حل کر دے. تو سب سے پہلا کام میرے دوستو دعوت کا کام کرنے والے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کریں. ہاں ورنہ حالات تم کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ سہولت ہوگی تو کام کریں گے اور حالات آئیں گے تو کام کو چھوڑ دیں گے. اور مسجد جماعت والے بھی ان پہ رحم کھائیں گے جبکہ وہ ظلم ہے. مسجد جماعت والے کیا کریں گے؟ رحم کھائیں گے. کیسے رحم کھائیں گے معلوم؟ ابھی وہ تھوڑا حالات میں ہے، چھوڑو نا اس کو یار، اس کی تشکیل مت کرو، اس کی ملاقات مت کرو. اور خود کرسی پہ بیٹھ کے کہیں گے قسم خدا کی گھر کی سوئی سے لے کے جنت تک کے مسئلے کا حل دعوت میں. پھر کاہے کو چھوڑ دیا اس کو؟ کاہے کو چھوڑ دیا؟ اس کو سمجھاؤ. حالات میں کام کرنا ہی تو کمال ہے. حضرت کہہ رہے تھے سہولت میں کام کیا تو کیا کمال ہے؟ بتاؤ
کیا کمال ہے؟ لاک ڈاؤن میں بہت کام کیا تو کیا کمال ہے؟ کیا کام تھا دوسرا؟ زندگی کی سب سے بڑی فرصت تھی، ارے ٹھیک ہے نہیں، اس میں کیا تو کون سا کمال کیا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے لاک ڈاؤن میں یہ کیا، کیا کیا؟ بولے کیا کمال کیا تم نے؟ حالات میں کام کرنا اصل ہے. ہاں حالات اجازت نہیں دے رہے اور آدمی قدم اٹھاوے حالات کے خلاف. میں سچ کہہ رہا ہوں، حضرت کا جملہ ہے، جو حالات کے خلاف ایک مرتبہ قدم اٹھا کر اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کر لیتے ہیں، اللہ موت تک کے لیے ان کے لیے سہولتیں کھڑی کر دیتے ہیں. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ میچ میں ہوتا ہے نا ٹرننگ پوائنٹ. کیچ چھوٹا تو میچ گیا اور کیچ پکڑ لیا تو. ایسے اللہ ہر ایک کی زندگی میں موقع دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں، حالات لا کر دین کا تقاضا سامنے لاتے ہیں کہ اب یہ تقاضا ہے اور یہ جماعت تیار ہیں اور یہ اجتماع ہیں، اور گھر کے حالات اور کاروبار کے حالات بالکل اجازت نہیں دے رہے جانے کی. اور شیطان الگ سمجھاتا. کیا سمجھاتا بتاؤ؟ آپ لوگ ہنسو گے. شیطان سمجھاتا بیٹا دروازہ کھول کے توڑ کے نہیں. بھائی مشتاق صاحب کہتے تھے بتاؤ گھر میں آگ لگے تو دروازہ کھولنے کا انتظار کرو گے کہ کھڑکی میں سے کودو گے؟ ارے گھر میں آگ لگے گی تو کیا کرو گے؟ جہاں سے نکلتے وہاں سے نکلو. نہیں بھائی دروازہ کھولو، دیکھو آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے نہیں بھائی. ہاں دوسرے مالے پہ سے کود جاؤ، بچوں کو بھی ڈالو نیچے. کیا ہوا کہ آگ لگی ہے؟ ہاں. اور دین کے معاملے میں تھوڑا صبر سے، ابھی صاحب تھوڑا صبر سے، تھوڑا سوچ سمجھ کے. نہیں دوستو، تقاضے ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا اللہ پاک مجھے اور آپ کو تقاضوں پر آزماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں. ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں میری تمہارے جان اور مال کی. باپ ہے نا بچے کو مٹھائی کا ڈبہ لا کر دیتا ہے اور پورے مٹھائی کا ڈبہ بچے کے ہاتھ میں دے کر باپ یوں کہتا ہے بیٹا ایک ٹکڑا دو، بیٹا ایک ٹکڑا دو. تو ٹکڑا کیوں مانگتا ہے؟ بولو باپ کو کھانا ہے. ارے بیٹا ایسے 10 ڈبے لا سکتا ہوں. یہ تو میں تیرا دل دیکھ رہا تھا کہ تو باپ کو دیتا کہ نہیں. پوری جان اللہ کی، پورا مال اللہ کا، پورا وقت اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سب کچھ اللہ کا. اسی نے تم کو دیا. اور پھر کہوے تھوڑا دے دو، 4 مہینے دے دو زندگی میں، سالانہ چلہ دے دو. اور میں نہیں دوں گا، میں تو مت دے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے احسان کیا تم کو اسلام دے کر، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. ہاں تم نے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کیا ایمان لا کر، اللہ میاں کا احسان ہے تم پر. ورنہ ہمارے بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں نا تیرے جیسے 1760 تھے لائن میں، تیری کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نکل. اللہ میاں کو میری آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے دین کا کام تو کبوتری کے انڈوں سے لیتے بھائی، مکڑی کے جالوں سے لیتے، ابابیل سے لے لیتے. ہاں اس لیے یاد رکھنا سہولتوں میں کام کرنا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو حالات میں چل کے دیکھو، پھر تمہارے گھر والے دیکھیں گے اللہ کی مدد کو، تم دیکھو گے اللہ کی مدد کو. پھر دل میں بات آئے گی ہاں اللہ نے کیا. باقی شکل تو کچھ بھی نہیں تھی. مول صاحب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کیا. کوئی بھوکا نہیں مرا آج تک، کوئی پیاسا نہیں مرا. ہاں ایک ساتھی تھے ہمارے، وہ کہہ رہے 4 مہینے میں گیا گھر میں
اجتماع کی شرکت کے لیے گیا. آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 50 سال پہلے کہ ان کا انتقال ہو گیا. ابھی پرانے ساتھی ہمارے پورے ضلع کے امیر تھے، وہ کہہ رہے تھے حافظ صاحب ہم اجتماع میں شرکت کے لیے گئے اور میرے گھر سے اجتماع تک جانے کے میرے پاس بھاڑے کے پیسے نہیں تھے، پڑوسی سے ادھار لے کر بھاڑا خرچ کے گیا اجتماع میں. اور اجتماع میں جا کے بیٹھا، اتنے میں ایک کمرہ ہوتا تھا اجتماع میں ذمہ داروں کا، وہاں 2-4 ذمہ دار بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے. اور اس زمانے میں 10 دن کی جماعت بنتی تھی. ایک 10 دن کی جماعت بنی تو انہوں نے بلایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. میرے کو اندر بلایا اور مجھے کہا کہ یہ جماعت 20 دن کی ہے، اس کو 20 دن کے لیے لے کے جانا ہے، اور بھوپال کا رخ بنایا. اب میں تو بھاڑے کا خرچے کے پیسے میرے پاس نہیں، اور یہ کہہ رہے 20 دن جانا ہے، گھر میں کچھ دیا نہیں. لیکن وہ لوگ ایسی اطاعت والے، ایسے سمجھدار تھے، وہ نہ بولنا جانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا جیسا مشورہ ہو جائے میں تیار ہوں. اسی حال میں بغیر پیسوں کے بولے میں گیا. اللہ نے میرے 20 دن لگوائے. 20 دن کے بعد جب میں واپس گھر پہنچا تو میں نے کہا چلو 20 دن تو پورے ہو گئے، اب گھر والی کی جو ڈانٹ سننی ہے، جو گالیاں سننی، وہ تو بھی باقی ہے نا. ارے بولو نا، تم گئے تھے اجتماع میں، کچھ دیکھے نہیں. اب بولے میں ڈرتے ڈرتے بیگ لے کے جب اندر گھسا اور جا کے آگے پلنگ تھا، میں پلنگ پہ بیٹھ گیا. پہلے تو ڈرتے ڈرتے کہ ابھی آئیں گی کچھ، ابھی چالو ہو. میری بیوی کو پتہ چلا کہ آ گئے تو اس نے چائے بنائی اور چائے لے کر آئی. میں نے کہا ہاں باتیں سنانے سے پہلے چائے تو کچھ پلانی پڑے. جب میں چائے پینے لگا تو پھر وہ اٹھی اور اس نے الماری کھولی اور اس میں سے کچھ پیسے لا کر مجھے رکھے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ پیسے کہاں سے آئے. پھر میں نے پوچھا یہ پیسے؟ تو اس نے کہا تمہارے بھائی جو کلکتہ میں تھے، تمہارے جانے کے بعد ان کا منی آرڈر آیا تھا. 600 کے 800 روپے آئے تھے، اس میں 250 روپے 10 دن کا خرچہ ہوا اور یہ 450 روپے میں سنبھال کے رکھی ہوں. کہا زندگی میں کبھی میرے بھائی نے میرے کو منی آرڈر نہیں بھیجا. بس وہ دن اور بولے آج کا دن، کبھی کسی تقاضے کو میں نے آگے پیچھے نہیں کیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہم لوگ سیٹنگ والا چلہ لگاتے ہیں. مولوی موسیٰ صاحب ایک مرتبہ میرے ساتھ تھے، ان کی مسجد میں جماعت آئی. وہ چلے کا آخری دن تھا. مجھے کہا جماعت کو لے کر بیٹھو. ان کو نظر نہیں آتا تھا. میں نے جماعت کو جمع کیا، پھر مولانا کو لا کے کرسی پہ بٹھا دیا. تو مولانا کے جملے سنو. مولانا نے کہا کہ دیکھو تم چلہ تو پورا کر رہے ہو، لیکن تمہارا یہ چلہ انتظامی چلہ ہے. کیا ہے؟ خرچہ لے کر آئے ہو، گھر میں خرچہ دے کر آئے ہو، کرانے والے سے بات کر کے آئے ہو، ڈاکٹر سے بات کر کے آئے ہو، بیوی کی 1 مہینے کی 40 دن کی دوا دلا کر آئے ہو. تو یہ تو تمہارا چلہ انتظامی ہے. اب یہاں سے ایک چلہ اور بڑھا لو، یہ چلہ آپ کا بے انتظامی ہوگا. اور انتظامی 10 چلوں سے زیادہ یہ چلے میں اثر ہوگا. بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟ اب بتاؤ کوئی ہوئے؟ ہاں، میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ایک جماعت چلہ پورا کر کے واپس آئی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت چلہ پورا ہو گیا. کہا کتنا خرچہ ہوا؟ کہا 15 روپے. کہا کتنے لائے تھے؟ کہا 20 روپے لائے تھے، اب میوات جانے کے 5 روپے پڑے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو ایک بات سنو، جو اللہ 15 روپے میں چلہ لگاویں وہ اللہ 5 روپے میں بھی چلہ لگاویں نہ لگاویں؟ وہ تو میواتی بیچارے. جی حضرت لگاویں اللہ تو کہا پھر کیوں نہ لگا لو تم، چلے جاؤ یہیں سے. وہ تو سارے بیگ اٹھا کے چلتی پکڑی، چلے گئے چلے میں. چلہ پورا کر کے 5 روپے میں آئے. پھر حضرت نے بٹھایا، کہا کیا ہوا؟
کہ حضرت 2 چلے ہو گئے. کہ پہلا چلہ 15 میں اور دوسرا 5 روپے میں. اب تو میوات جانے کے بھی پیسے نہیں, تو ادھر ہی جاویں. کہو ہو, ارے جو اللہ 15 میں لگاویں, جو اللہ 5 میں لگاویں, وہ اللہ بغیر پیسوں کے بھی لگاویں. کیا بغیر پیسوں کے بھی لگاویں. پھر فاقے آئیں گے, پھر بھوک آئے گی, پھر تم پتے چباؤ گے, تو بولو صحابہ کی مشابہت ہوگی نہیں ہوگی؟ کتنا اچھا چلہ ہوگا. ایک کام کرو, تیسرا چلہ کر لو. وہ تیسرا چلہ پورا کر کے واپس آئیں. کہ کیا ہوا؟ کہ مصحف بغیر پیسوں کا چلہ لگ گیا. کہ کھانا کیا کھایا؟ کہ مل گیا تو کھا لیا, ورنہ بھوکے رہ گئے. گڑ چنے کھا لیے, پتے کھا لیے. کہ ٹھیک ہے اب گھر جاؤ, اور جا کر میوات میں یہ نہ کہنا 3 چلے لگے, یوں کہنا ایک ہی چلہ لگا, کیونکہ صحابہ والا تو آخری چلہ تھا. سمجھ میں آئی بات؟ پھر میاں جی محراب صاحب کہتے اگلے سال حضرت نے مجھے کہا جاؤ ان جماعت والوں کو بلا کر لاؤ, ان کا سال پورا ہو گیا. میاں جی گئے میوات بلانے, تو ان میں سے ایک بھی نہ آوے کہ ہم تو نہ آنے کے. کہ کیوں نہیں آنے کے؟ کہا وہ پھر ہمیں جماعت میں بھیج دے گا, ہے نا. پھر میاں جی محراب صاحب آئے اور حضرت کو کہا حضرت وہ تو نہیں آ رہے. کہ کیوں؟ کہ وہ کہہ رہے تم تشکیل کرو گے پھر ان کی. کہ جاؤ ان کو کہو میں تشکیل نہیں کروں گا. وہ آئے, کہا حضرت نے وعدہ کیا تشکیل نہیں کریں گے. وہ ساری جماعت نے کہا قسم کھا رہے ہو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں کریں گے. حضرت نے کہہ دیا زبان ہے زبان ہے. وہ پوری جماعت آ گئی. حضرت نے پھر بٹھایا اور پھر ترغیب دینے لگ گئے. تو اس میں سے ایک میاں جی کھڑا ہوا, اس نے کہا تو وعدہ خلافی کرے, تو نے تو ہمیں یوں کہہ کے بلایا کہ تشکیل نہ کرے گا, اور اب تو تشکیل کر رہا ہماری. مولوی الیاس صاحب نے کہا میں تشکیل کیا کر رہا, میں تو ترغیب دے رہا تم کو, میں تو سمجھا رہا ہوں تم کو. ہاں, میاں جی محراب صاحب کہتے تھے کہ مولوی الیاس صاحب کی ترغیب ایسی ترغیب ہوتی تھی کہ آدمی پہاڑ پہ سے کودنے کو تیار ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر میاں جی محراب صاحب نے لکھا کہ ایسی جماعت زندگی میں صرف ایک دیکھی, اس کے بعد نہیں دیکھی. یہ ہے اصل. ابھی تک ہم لوگ اسباب کے ساتھ گھوم رہے اور اسباب ہی کے چکر میں گھوم رہے. 25 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, اب بھی اگر تقاضا سامنے رکھو تو ہماری زبان پر تو وہی جملے جو نئے ساتھی کی زبان میں, اجی یہ حالات ہے, اجی وہ حالات ہے, اجی فلاں ہیں فلاں ہیں. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر آدمی فخر کیا کرتا, سنو بہت عجیب بات بتاؤں. آدمی فخر کیا, اپنا چلہ کبھی ناگان نہیں ہوا, بس یہی ٹائم پر, بس یہ تھوڑا سا کیا یہ حالات ہے اس کے لیے, باقی اپنے تو کبھی اپنے دل کو بول بول کے تسلی دیتا ہو. ہاں, ایک مرتبہ فجر کے بیان میں مولانا نے مثال دی. جو کہ ایک طوطا تھا, طوطا جو چھت پہ لٹکا ہوا تھا, لیکن اس طوطے کو سکھایا تھا کلمہ. اس کو کہتے بٹھو پڑھو لا الہ, تو وہ کیا پڑھتا؟ ارے بولو نا یار, لا الہ. روز مالک کہتا میٹھو پڑھو لا الہ الا اللہ, وہ پڑھتا لا الہ الا اللہ. 1 بار 2 بار 3 بار, جب بولو جب پڑھتا بیچارہ. ایک مرتبہ کہتے کمرے میں بلی آ گئی. کیا آ گئی؟ بلی. اب یہ چھت سے لٹکا ہے, بلی وہ راستے سے گھسی اور یہ دروازے سے. اب دیکھو, ایک تم کبھی بھی یاد رکھنا, طوطے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ بلی کو دیکھ کر بہت ڈرتا. بلی کو دیکھ کے تو طوطے نے جیسے بلی کو دیکھا تو طوطا جو ہے نا وہ پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ چمٹ گیا اور ہلنے لگا, ڈر گیا. بلی آ گئی, بلی آ گئی. مالک نے دیکھا کہ میرا طوطا گھبرا گیا بلی سے, بلی نیچے ہے یہ اوپر ہے, بلی چھلانگ لگاوے تو بھی پنجرے تک نہیں جا سکتی. تو اس نے اپنے طوطے کو تھوڑا سا مانوس کرنے کے لیے یوں کہا
مٹھو پڑھو لا الہ الا اللہ. تو مانا کہہ رہے تھے وہ مٹھو اوپر سے کہہ رہا تھا بلی بلی. کیا کہہ رہا؟ بلی بلی. اس نے پھر کہا مٹھو مت ڈرو، بلی تمہیں کچھ نہیں کرے گی، تم پڑھو لا الہ الا اللہ. پھر اس نے اشارہ کیا اور جب تیسری مرتبہ مٹھو کو کہا مٹھو پڑھو لا الہ الا اللہ، بلی کچھ نہیں کرے گی، تو مٹھو نے کیا کہا سنو. مانا کہہ رہے تھے مٹھو نے کہا ذرا حالات کو سمجھو، بلی گزر رہی ہے، آج تک جب کہا تب پڑھا نہیں پڑھا، اور بلی گزرنے کے بعد بھی پڑھنا ہی ہے. منع کر رہے ہیں ہم آپ کو، مگر حالات سمجھتے ہی نہیں تھوڑے. بلی گزر رہی ہے، گزر جانے دو. آج تک آپ نے جب کہا تب جماعت میں گئے نہیں گئے، اور آپ نے جب تقاضا پیش کیا گئے نہیں گئے. اب ذرا حالات ہی نہیں سمجھ رہے، بلی گزر رہی ہے اور پھر گزرنے کا پھر پڑھنا ہی ہے. بس یہ 2023 کا مسئلہ ہے، 24 میں تو ہے ہی ہماری ترتیب. سمجھ میں آ رہی بات؟ 23 میں ابھی تو میں چلہ لگا کر آیا، اب اجتماع آ گیا تو میں کیا کروں؟ میں ایک ملا پورے سرگیج میں، بھائی جاوید صاحب پونا والے نے ایک جملہ کہا، مجھے بہت اچھا لگا. کہ بعض ساتھی تقاضوں پہ چلتے ہیں تو وہ یوں سوچتے ہیں کہ پورے شہر میں میں ہی ہوں تقاضے کے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں. جب دیکھو جب تقاضے میرے پاس ہی، جب دیکھو جب مجھے ہی بیچتے ہیں. مولوی جاوید صاحب بھائی جاوید پونا والے نے کہا، پھر انہوں نے بہت اچھی بات سمجھائی. کہا کہ دیکھو ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اس کی قبولیت کی علامت ہے کہ تمہیں عصر کی توفیق مل گئی، اور عصر کی نماز تم نے پڑھی ہے، اس کی قبولیت کی علامت ہے کہ تمہیں مغرب کی توفیق مل گئی. ایک تقاضے کو آپ نے پورا کیا، اس تقاضے کا پورا ہونا اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کی علامت ہے کہ تم اگلے تقاضے کے لیے قبول ہو جاؤ. اور یہ تو اللہ کا کام ہے دوستو، مخلوق کے لیے تھوڑی کرنے کا. ہاں یہ بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ہمارا مس یوز ہو رہا. بولو ابھی ایک جملہ یوں آیا نیا، بولے ہمیں استعمال کر رہے ہیں. کون استعمال کر رہا تم کو؟ ہاں تقاضے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، اور اس تقاضے کو پورا کرنے والے بھی اللہ ہی منتخب کرتے ہیں. کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچنا کہ کیا میں اکیلا جو ہوں. ارے اللہ کے بندے تو اکیلا ہی ہے، اللہ تجھے ہی قبول کر رہے. آدمی اشارہ کرتا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، دیکھو اس کے 10 سال سے چلے باقی ہے، کوئی بولتا ہے اس کو؟ اللہ کے بندے اس کو اللہ نہیں قبول کر رہا بیچارے کو، تو دعا کر. اور تجھے اللہ قبول کر رہا، سال میں 2 مرتبہ شکر کر. ہاں ورنہ یاد رکھنا اللہ جس طرح لگانے ہیں اس طرح ہٹاتے بھی ہیں. بہانے بنا کر اللہ ایسے دور کر دیتے ہیں کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت جی مولانا صاحب ابھی دعا میں کہہ رہے تھے یا اللہ جو آنکھیں آج ہمیں کام کرتا ہوا دیکھ رہی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہی آنکھیں ہمیں کام سے ہٹتا ہوا دیکھیں. ہاں لوگ پیٹھ پیچھے بات کریں گے، ہاں بہت کام کرتے تھے ماشاءاللہ، ارے مرکز پہ بات ہوتی تھی، شب گزاری میں ان کے بیانات ہوتے تھے، مگر اب کہاں ہیں؟ اب تو مول صاحب نماز کے بھی باندھے، اب تو جمعہ پہ آ گئی گاڑی. ایسے ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہاں کوئی کسی کی وجہ سے کام نہیں چھوڑتا. ایک بات یاد رکھنا، ہمارے عمر بھائی نے ایک بات مجھے سمجھائی کہ یاسر کوئی کسی کی وجہ سے کام نہیں چھوڑتا. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، فلاں نے یوں کہہ دیا اس نے آنا چھوڑ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا اس نے مسجد چھوڑ دی، فلاں نے یوں کہہ دیا وہ جماعت میں سے چلا گیا.
کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی کسی کی وجہ سے کام نہیں چھوڑتا، اسی کا عمل اسی کے لیے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ ظاہر میں ذریعہ کوئی بھی بن جاوے لیکن حقیقت میں اس کے اندر کا کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 4 گناہ ایسے ہیں، 4 گناہ ایسے ہیں جب اس گناہ پہ آدمی پڑ جاتا ہے اللہ کام میں سے آٹے میں بال کی طرح نکال دیتے ہیں۔ ایک خود غرضی، دوسرا تنقید، تیسرا بدنظری اور چوتھی شہوت۔ جب آدمی خود غرض بن جاتا ہے، ہماری زبان میں نا ابھی اردو کے الفاظ سمجھانے کے لیے انگلش بولنا پڑتا، سیلفش، کیا بولے؟ آدمی خود غرض ہو جائے گا، اللہ کام سے محروم کر دیں گے۔ آدمی تنقید پر آ جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے جو کام کی اصلاح پر آوے، جو کام کرنے والوں کی اصلاح پر آوے، اللہ اسے ٹھکانہ لگا دیں۔ کام بھی برابر ہے، کام کرنے والے بھی برابر ہیں۔ وہ کہتا نہیں تھوڑا اصلاح کی ضرورت ہے، بولے کام کرنے والوں کے سامنے مذاکرے ہونے چاہیے، بہت گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ کچھ نہیں ہے، گڑبڑ تیری آنکھ میں ہے، کہیں میں۔ ایک جماعت 4 مہینے کی گئی، 2 مہینے کے بعد امیر صاحب گھر آ گئے۔ کسی نے کہا امیر صاحب کیا ہوا، کیوں گھر آ گئے؟ بولے جماعت بہت بے اصولی کر رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس لیے میں گھر آ گیا۔ تو مولانا احسان صاحب نے کہا واہ رے واہ، اللہ کی قدرت، بے اصولی کرنے والوں کو تو اللہ اپنے راستے میں پھراویں اور اصول پر چلنے والوں کو اللہ گھر بھیج دیں۔ یہ سب دھوکے ہیں، دھوکے۔ اس کی اصلاح، اس کی اصلاح، تم جہاں دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑو گے اللہ تمہاری اصلاح کر دیں گے۔ خود غرضی ہے، تنقید ہے، اور تیسری چیز حضرت مولانا سید احمد خان صاحب نے لکھا بد نظری۔ ہاں یہ چیز محروم کر دیتی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ آج نیک سے نیک لوگوں کی زندگیوں میں، ہاں حضرت مولانا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید واقعہ ہے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے کسی جو کیا کہتے خلیفہ کے اندر یہ برائی تھی، بد نظری بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غصے میں کہا کہ اگر تم یہ بد نظری نہیں چھوڑو گے تو ہم خلافت واپس لے لیں گے۔ بد نظری بہت گندی چیز ہے، جوانی میں تو ہے، بڑھاپے میں اور زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے مولانا کاتب صلاح الدین صاحب کہتے ہیں آدمی بوڑھا ہو جاتا اس کا بریک ڈھیلا ہو جاتا۔ کیا ڈھیلا ہو جاتا؟ بولو گاڑی پرانی ہوتی ہے نا تو بریک کیا ہوتا ہے، تو جو گاڑی کا بریک ڈھیلا ہو تو اس کو اور احتیاط سے چلانا پڑتا، ورنہ بوڑھے کیا کرتے ہیں معلوم ہے، کوئی شک تو ہوتا نہیں اور شک کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھو اللہ تو سب جانتا ہے کہ تم بیٹی سمجھ کے ہاتھ پھرا رہے ہو یا کوئی اور نیت ہے۔ اللہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت جانتے، اللہ تمہارے دلوں کے بھید جانتے۔ بد نظری ایسا گناہ ہے، کام سے آدمی محروم ہو جاتا۔ اور چوتھی چیز لکھی ہے شہوت، گندے اور فاسد خیالات۔ بس آدمی شہوانی چیزیں سوچتا رہے 24 گھنٹے، یہ کام کے منافی ہے، کام کے ورودھ ہے یہ۔ پھر ذریعہ بن جاتا کوئی بھی، اس نے یوں بولا اس لیے میں نے چھوڑ دیا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا اس لیے چھوڑ دیا، ہے نا۔ ایک ملاقات میں گئے تو انہوں نے کہا ہم تبلیغ میں نہیں جاتے۔ میں کہا کیوں نہیں جاتے؟ بولے میرا ماما ہے وہ تبلیغ کا ذمہ دار ہے، اس نے میری نانی کے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، تو اس کے لیے ہم نے تبلیغ چھوڑ دی۔ میں نے کہا تمہارا ماما مسلمان بھی ہے اور اسلام کے ساتھ ہے، اور اس نے تمہاری نانی کے ساتھ ایسا کیا، آپ کو اسلام بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بولے ہوتا ہوئے۔ میں کہا کیوں؟ تبلیغ والا غلط کرے تو تبلیغ چھوڑ دو، تو مسلمان غلط کرے تو بولو نا اسلام بھی چھوڑ دو۔